قرآن عظیم الشان مختلف موضوعات سے مختلف عنوانات پر بات کرتا ہے اور امت کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایتوں سے اللہ کے برامین سے نوازتا ہے۔ اور انفرادی زندگی کے متعلق، اجتماعی زندگی کے حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، بین الاقوامی حوالے سے ہر طرح کے قوانین تفصیلاً اور اجمالاً قرآن عظیم الشان کے اندر موجود ہیں۔ انہی موضوعات میں سے ایک عنوان ہے کہ مسلمانوں کی دوستی اور تعلقات، محبتیں یہ کس طرح کی ہوں گی، کن کن لوگوں سے ہوں گی۔ یہ بھی ایک تفصیلی عنوان ہے، اور اس کے اندر ایک ذیلی عنوان یہ ہے کہ دنیا میں دو اقوام ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن عظیم الشان نے کیا ہے، جو سابقہ اہل کتاب ہے، یہود اور نصارہ۔ ان کے متعلق ہدایت رب کائنات نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں، سورہ بقرہ میں، مختلف جگہوں پر امت مسلمہ کو ہدایت دی ہے۔ اور جب میں یہ آیاتیں پڑھ رہا تھا اور اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آیاتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں۔ یہ بالکل اس وقت فٹ ہماری حالت پر، امت مسلمہ کی اجتماعی صورتحال پر اس کی مکمل نشاندہی کر رہی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، مومنو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو نہیں سکتے۔ دوسری جگہ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کافر کو مومن دوست نہ بنائیں۔ اور بہت کئی مقامات پر اس کا اسی مضمون اور عنوان کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ آگے وجہ بیان کی گئی ہے بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے تو ساتھی بن سکتے ہیں لیکن تمہارے خیر خواہ نہیں بن سکتے۔ قرآن عظیم الشان نے مومنین کی سب سے سخت ترین دشمنوں کا تعین کیا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے سخت ترین دشمن کون ہے۔ فرمایا گیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مومنین سے بغض میں، عداوت میں، دشمنی میں، ان کو نقصان پہنچانے میں سب سے زیادہ جو کینہ اور حسد جن لوگوں کے دلوں میں ہے، وہ سب سے زیادہ انسانیت کے اندر یہود ہے۔ والذین اشرکوا، اور وہ جو لوگ جو مشرکین ہیں۔ رب کائنات، میری بات غلط ہو سکتی ہے، میری بات حقائق کے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن رب کائنات کے بات میں، ان کی فرامین کے اندر ذرہ بر بھی ایک مومن کے لیے شک اور شبہ کا احتمال نہیں ہونا چاہیے۔ جب باری تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارے دوست ہو نہیں سکتے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، تجارتی معاملات استوار کی جائے تو دوستی بن جائے گی۔ امن عامہ کے لیے دنیا میں امن و امان چاہیے، لہذا دوستیاں ہونی چاہیے۔ تجارت کے فروغ کے لیے تعلقات بنانی چاہیے۔ اسی تجارت کی شکل میں
1000 سال کی حکومت جو بر صغیر پر مسلمانوں کی رہی ہے، وہ ان کی تجارت کے غرض سے یہاں آمد کی وجہ سے تاجروں کے شکل میں آ کر مسلمانوں کی اس عظیم حکومت کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں، دنیا کے رسم و رواج کے مطابق ایک حد تک تو ان کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ دوستیاں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ احد کے بعد نبی علیہ السلام کے ایک صحابی رسول ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حالات تھوڑے سے مختلف ہو گئے کیونکہ مدینہ میں یہود تو آباد تھے۔ تو عبادہ بن صامت نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد کا نتیجہ کوئی واضح سامنے نہیں آیا، نقصان دونوں طرف سے ہوا اور مسلمانوں کا زیادہ ہوا، تو مدینہ کے یہود اور منافقین تھوڑے سے چھوڑے ہو گئے اور ان کو یہ امید پیدا ہو گئی کہ یہ مسلمان اب ختم ہونے والے۔ تو ایک آدمی نے کہا میں فلاں یہودی سے تعلق رکھوں گا تاکہ بوقت ضرورت نفع دے دے۔ دوسرے آدمی نے کہا میں فلاں نصرانی سے تعلق رکھوں گا تاکہ بوقت ضرورت نفع مل جائے۔ حالات کیا بنتے؟ تو ایک صحابی فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی جو آج میں تلاوت کی، سورہ مائدہ کی۔ انہی دنوں میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ عبادہ بن صامت نے رسول خدا سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں سے میرے بڑے تعلقات ہیں، بڑی دوستیاں ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستی پر آج میں ان تمام دوستیوں کو قربان کر دیتا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر میرے لیے ان سب دوستیوں سے کافی ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کی رئیس بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا میرے لیے تو یہ مشکل ہے، میں تو دور رس آدمی ہوں، ذرا دور کا دیکھتا ہوں، کل حالات کیا ہوں گے، لہذا میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ، عبادہ کے مقابلے میں تم بہت گاٹے میں رہے، کیونکہ عبادہ بن صامت نے تو تمام دوستیاں ختم کر دی اور اس نے کہا یہی بھی رہے، مسلمانوں کے درمیان میں بھی رہے، ادھر بھی رہے، فرمایا تم گاٹے میں پڑ گئے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ لہذا ہر موقع پر جہاں پر عوام ہو یا حکمران ہو، جو دونوں جگہوں پر یہاں بھی رہے، مسلمانوں کے نام بھی چھلائے، مسلمانوں کے اندر بھی رہے، فوائد ادھر بھی سمیٹے، ادھر بھی جا کے بیٹھے، ادھر بھی ان کی بولی بولے، ادھر بھی ان کی تعریف اور ان کے مظاہروں میں شرکت کرے، جیسے خاتون مسلمان نے پاکستان کا نام روشن کر کے ان کے مظاہرے میں شرکت کر کے اپنی جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ان کی اس شرکت کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے، جنہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، جاری رکھو اس لڑائی کو، ہمارے سر شرم سے جھک گئے۔ واللہ میں اس کی گفتگو کو سن رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کاش میں پاکستان سے میرا تعلق نہ ہوتا۔ ویسے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے امت کے لیے، ویسے بھی امت نے غیرت کے راستوں کو، بہادری کے راستوں کو چھوڑ دیا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں وہاں جانے کی؟ کیا ضرورت ہے تمہیں وہاں یہودیوں کے جلسے میں شریک ہونے کی اور گفتگو کرنے کی اور پاکستانی کمیونٹی کی نمائندگی کرنے کی؟ تم سے تو بدر جہاں وہ مسلمان، وہ ٹک ٹاکر جو مغربی معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے ٹرین چلا رہے ہیں کہ جنہوں نے پورے میڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس معاشرے میں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی لوگوں کو نکلنے پر مجبور کیا۔
وہ بدر جہاں تم سے بہتر ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کے واقعات آدمی دیکھتا ہے۔ لہذا یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یہ تمہارے دوست ہو نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہارے ساتھ بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور جب تک یہ حسد اور کینہ اور بغض باقی رہے گا تمہارے دوست ہو نہیں سکتے، حالات کچھ کے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہود اور مشرک مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج ہندوستان کے مشرکین کی، ہندوؤں کی اور خلیج کی یہودیوں کی پالیسی مسلمانوں کے بارے میں ایک جیسے چلا رہے، ایک جیسا پیٹرن کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں چلا رہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے بھی یہ کیا کہ ان کے ساتھ دلوں میں محبت رکھی، ان کے لیے مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے راستے ہموار کیے، ان کے لیے جاسوسی کی ہے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یاد رکھو یہ ان میں سے ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں بچا کے رکھو نا اپنے آپ کو یہودی اور نصارہ کی دوستیوں سے، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہو اور اللہ کے ہاں تم ان میں شمار ہو چکے ہو۔ بچا کے رکھو اپنے آپ کو۔ لہذا ایک مومن کے لیے ان لوگوں سے جو مسلمانوں کا خون بہا رہے، جو مسلمانوں کے آبادیوں اور شہروں کو کنڈرات میں تبدیل کر رہے، جو مسلمان بہنوں کے عزتوں کو پامال کر رہے، جو ان کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دلوں میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف وہ لوگ، وہ اقوام متحدہ، وہ NGOs، وہ انٹیاں جو ہیومن رائٹس کے نام پر، جو اینیملز کے حقوق کی بات کرتے ہوئے معاشرے میں روڈوں پر مختلف سیمینار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج کوئی ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کوئی ایک موم بتی جلانے والی انٹیاں آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ معاملہ تو مسلمانوں کا ہے۔ بچے شہید ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کے ہیں، گھر مسمار ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کے ہیں، بے گھر ہو رہے ہیں تو مسلمان ہیں۔ نومولود بچے جو چند گھنٹوں کے ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، وہ اگر موت کے آغوش میں جا رہے ہیں تو یہ تو مسلمانوں کے ہیں۔